ایک آدمی کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ آج اس شہر میں کیا ایسی خوشی ہے کہ جس کی وجہ سے تم شہر کو سجا رہے ہو اور ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہو. کہتا شہری نے مجھے کہا کہ تو اجنبی لگتا ہے. سہیل کہتا ہے ہاں میں اجنبی ہوں, مسافر ہوں, تمہاری شہر سے پہلی دفعہ گزر رہا ہوں, تم بتاؤ کہ یہ خوشی کیسی ہے. کہتا شہری نے مجھے کہا نہ کوئی تہوار ہے نہ کوئی عید ہے, بس خوشی اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ کا ایک باغی مارا گیا, باغی مارا گیا, اس کا سر نو کے نیزہ پہ سوار کر کے ابھی بازار سے گزاریں گے, اس کی بہنوں کو قید کر کے اس بازار سے گزارا جائے گا, قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے بازار سجایا جا رہا ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. سہیل کہتا ہے میں کانپ گیا, میں نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم مسلمان ہو. اس نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں. کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ کہا ہم کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں. اگر کلمہ محمد کا پڑھتے ہو تو محمد کی سیرت تو یہ ہے کہ جب خیبر کے میدان میں مرحب مارا گیا, اس کا لاشا بیچ میدان کے پڑا ہوا تھا اور اس کی بہن صفیہ نے گزرنا تھا, تو رسول نے اعلان کیا کہ اس کی بہن کے آنے سے پہلے بھائی کے لاشے کو چھپایا جائے. میں اللہ کا رسول برداشت نہیں کرتا کہ بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہو, بہن گزر رہی ہو. تم کیسے مسلمان ہو کہ بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ اور بہن کو ساتھ قید کر کے لا رہے ہو؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مولا آپ کی ہائے قبول کرے. سہیل کہتا ہے میں نے اسے پوچھا بتا قیدیوں کا قافلہ کب آنا ہے, کہاں سے آنا ہے. کہا اس نے مجھے بابو سعد کی طرف بھیج دیا کہ یہاں سے قیدیوں نے گزرنا ہے. سہیل کہتا ہے میں بابو سعد پہ چلا گیا, قیامت کا جملہ پھر یہاں پہ ہے. کہتا ہے 3 دن بازار سجتے رہے, 3 دن قیدیوں کا قافلہ انتظار. تو جب بازار سج گئے اب قافلے کو لانے کا اعلان کیا. آل رسول کا قافلہ, علی و رسول کی اجڑی ہوئی بیٹیوں کا قافلہ. کہتا میں جب دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا, آگے آگے نو کے نیزہ پہ سر تھے. کہتا میں ہر سر کو غور سے دیکھتا رہا, دیکھ دیکھ کے یہ سوچتا رہا باغی لگتے تو نہیں, باغی لگتے تو نہیں. کہتا جب گزرتے گزرتے ایک 6 مہینے کے بچے کا سر گزرا نا تو میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے, جنگ نہیں ہوئی یہاں پہ ظلم ہوا ہے. کہتا جو ہی سر گزرے میں نے کیا دیکھا, پیچھے پیچھے ایک بوڑھا قیدی ہے. میں نے بوڑھا کہہ دیا, آپ نے بوڑھا سنا. اس کی کمر توق کے وزن کی وجہ سے جھکی ہوئی ہے, توق گلے میں اور دونوں ہاتھ اس طرح توق کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اور صرف توق پہ اکتفا نہیں کیا, ایک تو اس قیدی کے گلے میں توق ہے, دوسری اس کے گلے میں رسی ہے جو اس کے گلے سے گزر کے ایک 5 سال کے 4 سال کے بچے کے گلے میں ہے. جب وہ قیدی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ بچہ رو کے کہتا ہے بابا سر نہ اٹھانا میرا سانس, اجرکم اللہ, بابا سر نہ اٹھانا میرا سانس رکتا ہے. کہتا ہے میں چلتے ہوئے اس بوڑھے قیدی کے پاس گیا جس کا سر جھکا ہوا تھا. کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا بوڑھے قیدی, ضعیف قیدی, بیمار قیدی, بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتا اس نے سر جھکائے ہوئے کہا مدینہ. کہتا مدینے کا نام آنا تھا. میں نے پوچھا کون سا مدینہ؟ کہا اس نے سر جھکائے ہوئے کہا محمد کا مدینہ. تو محمد کے مدینے کا نام آیا, میرے آنسو نکلے. میں نے پھر پوچھا محمد کے مدینے کے کس محلے کے رہنے والے ہو؟ اس نے پھر سر جھکائے ہوئے کہا محلہ بنی ہاشم. اللہ اکبر. کہتے جب اس کی زبان سے محلہ بنی ہاشم نکلا نا, محلہ بنی ہاشم, تو مجھے اس کا لہجہ کچھ جانا پہچانا محسوس ہوا. مجھے لگا کہ یہ لہجہ میں نے پہلے سنا ہوا ہے. پھر میں نے فوراً اپنے سر کو جھٹک کے کہا نہیں, جس کا لہجہ ہے وہ تو 23 سال کا جوان ہے اور یہ تو کوئی بوڑھا قیدی ہے. اجرکم اللہ, وہ تو 23 سال کا جوان ہے اور یہ تو کوئی بوڑھا قیدی ہے. کہتا میں نے پھر اس سے پوچھا محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے, اپنا تعارف کروا. کہتا اس نے سر جھکائے ہوئے کہا جب شریفوں پہ غربت آ جائے اپنے بھی نہیں پہچانتے. چچا سہل پہچانو, میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں, میں سید الساجدین ہوں. کہتا میں نے جھک کے جب اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سر کو اوپر اٹھایا, میں نے کیا دیکھا, خون آنکھوں سے بہ رہا تھا, آنکھوں سے خون جاری تھا. کہتا میں نے رو کے کہا سید الساجدین آپ اس بازار میں کیسے آ گئے, آپ یہاں پہ کیسے پہنچ گئے؟ رو کے کہا سہل مزید سوال نہ کر اور بس اتنا کرنا, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. پیچھے علی و بطول کی بیٹیاں بغیر چادر کے ہاتھ پسے گردن بے پلان
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सहल कहता है मैंने रो के कहा मौला इस बाजार में मैं, बस आखिरी जुमला, इस बाजार में मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? अगर कोई खिदमत कर सकता हूँ तो हुक्म फरमाइए। अल्लाह अकबर। कहता है उस रोती हुई आंखों के साथ जिनसे खून जारी था, सैयद सज्जाद ने कहा सहल मुमकिन है तो कुछ चादरें ले आ। आगे बदमाशों का मजमा है, मेरे साथ बतूल की वो बेटी है जो कभी बाप के सामने भी बगैर चादर के नहीं गई, मुमकिन है तो कुछ चादरें ले आ। सहल ने कहा मौला दुश्मनों का माहौल है, बाजार सजे हुए हैं, चादरें लाना मुमकिन नहीं है। कहता जब मैंने कहा चादरें लाना मुमकिन नहीं है तो सैयद सज्जाद की नज़र मेरे गले में पड़ी हुई एक चादर पे पड़ी, एक साफा, एक चादर, एक पटका। कहता सैयद सज्जाद ने मुझे कहा सहल अपने गले से ये चादर निकाल। अल्लाह अकबर, सख्त जुमला, माफी चाहूँ। कहता मैंने गले से चादर निकाली। सैयद सज्जाद ने मुझे कहा इसे तह करके एक छोटी सी गद्दी बना। कहता जब मैंने तह करके उस छोटी सी एक गद्दी बना दी, सैयद सज्जाद ने मुझे कहा सहल जरा मेरे गले का तौक हटा, करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम, इस तौक ने मेरा गला जख्मी कर दिया, तौक और गले के दरमियान ये कपड़ा रख दे। सहल कहता है मैं मर जाता, मैं तौक न हटाता। कहता जब मैंने तौक हटाया खाली तौक नहीं था, उसमें सलाखें लगी हुई थी जो सैयद सज्जाद की गर्दन में पेवस्त हो गई थी। जब मैंने तौक हटाया खून का फवारा निकला, बाजार रंगीन हो गया, पीछे से मस्तूर की आवाज आई, मेरे बाबा का खून अल्लाह जाने किस किस बाजार में, अल्लाह जाने किस किस दरबार में बह